الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کی ایک سورت جس کا نام سورۃ التوبہ ہے، اس کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ احکم الحاکمین مجھ سمیت تمام سامعین کو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یقینی بات ہے، قرآن کو اگر سمجھیں گے، قرآن کو اگر پڑھیں گے، قرآن کو اگر سیکھیں گے تو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور اگر رسماً قرآن کو پڑھتے رہیں گے، رسماً قرآن کو پڑھاتے رہیں گے، قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، ہمیں کس چیز کی پہچان کروا رہا ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کن کاموں سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جب تک ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو وہ رسماً نہیں. تو اللہ ہمیں رسماً اس ضمن کو چھوڑ کر اللہ ہمیں عملی شکل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن و حدیث سے سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، رجب کا مہینہ جاری ہے. یہ وہ مہینہ جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترنے والا قرآن اعلان کرتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینوں کی گنتی ہے. فی کتاب اللہ، اور یہ 12 مہینوں کی گنتی جس کو ہم ایک سال بولتے ہیں، یہ 12 مہینوں کی گنتی، یہ ایک سال کا گیپ، یہ ایک سال کا پروسیجر رب العالمین کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. تھوڑا دکھا اندر دن سے رب کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ. زیادہ ہو گیا. لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر رب العالمین نے ان 12 مہینوں کی گنتی اور 12 مہینوں کی گنتی کا ذکر کیا ہے. چونکہ ہمارے ہاں انگریزی کیلنڈر چلتا ہے تو ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ان مہینوں کے دنوں کے نام سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ایک سال پورا ہوتا ہے. اسلامی مہینے ان کے نام محرم ہے، صفر ہے، رجب ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ 12 مہینے ہیں. رجب کا مہینہ جاری ہے. قرآن سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کو ہم نے کس انداز سے گزارنا ہے. رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ 12 مہینوں کی گنتی رب کی کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر بھی موجود ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے رب نے ان کی 12 کی گنتی اپنی کتاب کے اندر محفوظ کر لی. اب 12 مہینے ایک سال ہے.
मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, इनके अंदर रब्बुल आलमीन कहते हैं कि अर्बाअतुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब कुरान ये तो बयान कर दिया कुरान ने कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब कुरान मजीद के अंदर कहीं ये जिक्र मौजूद नहीं कि वो 4 महीने कौन कौन से, हां तफासीर के अंदर मौजूद हैं, अहादीस के अंदर मौजूद हैं। ये बात इसलिए की है कि कुरान और हदीस दोनों चीजें लाजिम और मलजूम हैं। अगर एक इंसान ये कहे कि मैं सिर्फ कुरान को पढ़ लूं, कुरान को सीख लूं, इस पर अपनी जिंदगी गुजार लूं, वो नहीं समझ सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उठाएं, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सनतु इस्ना अशरा शहरा, साल 12 महीनों का होता है। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, इनमें अल्लाह ने 4 महीने हुर्मत वाले बनाए हैं। जिस तरह आपने कुरान के अंदर जिक्र किया ना कि 4 महीने हमने हुर्मत वाले बनाए हैं, उसी तरह नबुव्वत वाली जुबान के हदीस के कलिमात भी यही है कि 4 महीने रब ने हुर्मत वाले बनाए हैं। फरमाया सलासतुन मुतवालियातुन, 3 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले हैं, जो पै दर पै आते हैं, एक दूसरे के पीछे आते हैं। वो कौन से हैं? जुल्कादा व जुल्हज्जा व मुहर्रम। 3 महीने, जुल्कादा आता है और जुल्कादा के बाद कौन सा महीना आता है? जिलहिज्जा, और जिलहज्जा के बाद कौन सा महीना आता है? मुहर्रम, जिससे इस्लामी साल का आगाज होता है। और फरमाया वरजब मुज़रल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान, एक महीना रजब का है जो शाबान से पहले आता है और जमादियुल उखरा के बाद आता है। रब ने इन 4 महीनों को जिस दिन से जमीन और आसमान को पैदा किया है, इनको हुर्मत वाला बनाया है। अब हुर्मत का मतलब क्या है? हुर्मत का मतलब यह है फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तुम लोगों ने इन 4 महीनों के अंदर अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना। वैसे तो इस्लाम ने जो मेरी और आपकी तरबियत की है, कुरान और हदीस ने, इस्लाम ने जो मेरी और आपकी रहनुमाई की है, वो यही है कि 12 महीने पूरा साल ए इंसान तूने अपने ऊपर जुल्म नहीं करना। लेकिन इन 4 महीनों को ताकीद के साथ बयान किया गया, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन 4 महीनों में अपने आप पर जुल्म नहीं करना। मतलब जंगो जिदाल नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, कत्लो गारत नहीं करना, अपने ऊपर तशद्दुद नहीं करना, कोई जुल्म वाला काम नहीं करना। फरमाया यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फीह, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे सवाल करते हैं कि इन महीनों में लड़ाई करना कैसा है। आप कह दीजिए कुल क़ितालुन फीही कबीर, इन 4 महीनों में लड़ाई करना कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह। अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। रजब का महीना अरबी जुबान में है, लेकिन इसके मानी क्या है? तरजीब। रजब किससे निकला है? तरजीब से निकला है। और इसके मानी भी हैं ताजीम, अजमत, ये इसके माने हैं। अब इस महीने को रजब इसलिए कहा जाता है कि लोग, यानी कि अरबी के अरब लोग इसकी ताजीम करते थे। और अरब के लोगों के अंदर ताजीम करने के साथ साथ एक रस्म, एक रवाज और पाया जाता था। वो ये है कि वो रजब के महीने की ताजीम करने के साथ साथ इस रजब के महीने में वो अपने बुतों के नाम पर जानवरों को ज़िबा किया करते थे, जिसको रस्म अतीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबक याद करना है। रजब तरजीब से है, अरब के लोग इसकी अजमत भी करते थे, इसकी ताजीम भी करते थे, और साथ साथ अपने बुतों के नाम पर जानवर भी ज़िबा करते थे। और इस रस्म का नाम था रस्म अतीरा। क्या नाम था? रस्म अतीरा। रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ूल फरमाया। आपकी 40वें साल की उम्र को रब्बुल आलमीन ने नबुव्वत अता की, इस्लाम का बोल चाल हो गया, इस्लाम की चहल कदमी हो गई, इस्लाम का उरूज होना शुरू हो गया। तो रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक के आने वाले जितने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करने वाले, इसी आलम के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले, कुरान को अल्लाह की सच्ची कलाम मानने वाले, आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत वाली जुबान के कलिमात को हरफे आखिर जानने वाले, उनके लिए इस्लाम के अंदर ये तालीमात दी कि हुर्मत वाला महीना तो जरूर है, इसका अदब एहतराम जरूर करना है, लेकिन इसके अंदर जो रस्म अतीरा है ना, वो इस्लाम ने आके उसको हराम कर दिया। गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़िबा करना इस्लाम ने क्या कर दिया?
حرام کر دیا. اب یہ عتیرہ اور دوسرا ایک لفظ ہے فارعین، فارع، یہ عربوں کے اندر 2 طرح کی رسمیں تھیں. اب ذرا ان کی ڈیفینیشن سن لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ ہی عتیرہ ہے. اب فرع اس کا معنی کیا ہے؟ فرع سے مراد وہ اونٹ، وہ گائے یا بکری کا وہ پہلا بچہ کہ جس کو لوگ جاہلیت میں اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. مثلا اونٹنی نے بچہ دیا ہے، گائے نے بچہ دیا، بکری نے بچہ دیا، جو اس کا فرسٹ بیبی ہے نا، فرسٹ بیبی، فرسٹ بچہ، وہ کس کے نام پہ؟ بتوں کے نام پہ. اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر وہ اس کو ذبح کرتے تھے. اس کو شریعت نے فرع کہا ہے. اور عتیرہ کیا ہے؟ عتیرہ سے مراد وہ جانور ہیں کہ جس کو لوگ رجب کے مہینوں میں بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. اسلام نے آ کے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا. آپ نے فرمایا نہ اسلام کے اندر فرع ہے اور نہ ہی عتیرہ ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات اب غور کریں کہ اسلام نے آ کے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے والے کو کہا کہ یہ عمل کیا ہے؟ حرام ہے. اب سنیں قرآن کو. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. رب العالمین کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر اے اسلام والو، اسلام میں آ کے اپنی زندگی گزارنے والو، رب العالمین نے تمہیں زندگی گزارنے کے ساتھ بیشتر انعامات سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب العالمین نے وہ تمہارے اوپر حرام کی ہیں. اے کلمہ پڑھنے والوں، ان چیزوں کو سیکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مزے مزے سے ان چیزوں کو کھاتے رہو، پیتے رہو، اور رب کی نظر میں، شریعت اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، احادیث کی نظر میں وہ چیزیں رب نے تمہارے اوپر حرام کی اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو، اور وہی چیزیں کھاتے پیتے تم مر کے رب کے سامنے چلے گئے. کل قیامت کو رب نے پوچھ لیا تو تم تو کہے گے ہم تو نیکی کے کام پہ، ثواب کے نام پہ، اجر کے نام پہ یہ کھاتے پیتے تھے، اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. وہاں پہ کوئی ہیلا بہانہ عذر نہیں چلے گا. آج موقع ہے، آج رب نے موقع دیا ہے، سیکھ لیں. رب العالمین کہتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، بہتا ہوا خون. بے شک اپنے گھر میں پہلے دن سے لے کے اس کو ذبح کرنے تک جانور کے سارے لاڈ ناز نخرے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑی الفت سے اور بڑی محنت کے ساتھ اس جانور کو تم نے بڑا کیا ہے. آج اس کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، اس کے جسم سے نکلنے والا خون رب کہتا ہے تمہارے لیے حرام ہے. بہتا ہوا خون، حرمت علیکم المیتۃ، بہتا ہوا خون رب نے تمہارے پر حرام کر دیا. والدم ولحم الخنزیر، خون بھی حرام ہو گیا اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہو گیا. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز یا ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر. اب غیر اللہ کیا ہے؟ پچھلے حدیث میں ہم نے سنا ہے نا کہ رجب کے اندر عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ رجب کے مہینے میں غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر. آج کوئی مسلمان کہتے ہیں ہم بتوں کے نام پر تو نہیں کرتے، ہم بتوں کے نام پر تو نہیں کرتے. رب العالمین کا قرآن میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے. اللہ کی قسم یہ نہ کسی وہابی کا، نہ کسی بریلوی کا، نہ کسی دیوبندی کا، نہ کسی شیعہ کا، نہ کسی سنی کا. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ سارے بولیں جن کو یقین ہے قرآن پر، سارے بولیں یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کی زبان پر. پھر یقین کرنا چاہیے نا، قرآن اللہ کی کلام ہے نا، میرا اور آپ کا ایمان ہے نا. اگر میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے متعلق رب العالمین نے قرآن کے آغاز میں کیا دیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم نے متقین کے لیے اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجا ہے. اگر میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، بلکہ ہونا چاہیے. جو بندہ اس ایمان کے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اگر میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے تو اسی قرآن کی یہ آیت ہے، اسی رب کا یہ کلام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز ہوگی رب العالمین نے اے ایمان والوں کو تمہارے اوپر حرام کی ہے. کیا کیا ہے؟ غیر اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو الرحمن علی العرش استویٰ ہے، جو عرش بری پر مستوی ہیں. ان کے علاوہ تمام انبیاء، ان کے علاوہ تمام میرے انبیاء کے اصحاب، ان کے علاوہ تمام محدثین، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین، ایون کے تمام کائنات میں آنے والے آخری
انسان تک، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ بولو ذرا، سبق یاد کرنا ہے. یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ غیر اللہ. انبیاء بھی آ گئے، انبیاء کے اصحاب بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے، تبع تابعین بھی آ گئے، محدثین بھی آ گئے، ائمہ مجتہدین بھی آ گئے، ہمارے امام بھی آ گئے، ہمارے بزرگ بھی آ گئے، ہمارے اولیاء بھی آ گئے، عام انسان بھی آ گئے. اللہ کے علاوہ یہ سارے کون ہیں؟ کوئی بھی اگر اس کائنات میں انبیاء سے لے کے اس کائنات میں آنے والے آخری انسان تک کسی کے نام کا جانور ذبح کرے گا، کسی کے نام کی کوئی چیز تقسیم کرے گا، اللہ کی قسم میری بات نہیں، رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. یقین آئے تو گھر جا کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کو اٹھا کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ خود پڑھ لیجئے گا. رب العالمین کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ ہر چیز ہے، اور ان کے نام پر کوئی بھی چیز، کوئی بھی جانور اگر تقسیم کرو گے، ذبح کرو گے، بانٹو گے، پکاؤ گے، کھاؤ گے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایسے کھانے پینے کو، ایسے جانوروں کو حرام نہیں کیا. اگلی حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی جگہوں پر بھی جانور ذبح کرنے کو منع کیا ہے کہ جہاں پر شرک کو پرموٹ کیا جا رہا ہو، جہاں پر غیر اللہ کو پرموٹ کیا جا رہا ہو، جہاں پر اللہ کو ایک سائڈ پہ نعوذ باللہ من ذالک اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی اور کے ساتھ ملا کے ان کے سامنے نظر و نیاز کی جا رہی ہوں، ان سے حاجتوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہو، ان سے اپنے کاموں کا سوال کیا جا رہا ہو، اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جگہوں پر بھی جا کے جانوروں کو ذبح کرنے سے منع فرما دیا، فرمایا یہ بھی حرام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن ضحاک، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بوانا ایک مقام ہے، بوانا ایک مقام ہے، میں نے ایک نظر مانی ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہے، اگر میرا وہ کام ہو جائے تو میں ایک اونٹ بوانا مقام پر جا کے ذبح کروں گا. یہ پہاڑی کی ایک بلندی ہے اور وہاں پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بوانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیا میں اپنی نظر پوری کر لوں؟ بوانا مقام پہ جا کے میں اپنے جانور کو، اپنے اونٹ کو ذبح کر لوں؟ اب غور کیجئے گا، آج ہم اولیاء کے نام پہ، آج ہم دین کے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ کی قسم ہم اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو نیک اعمال وہ کرتے گئے ہیں اللہ وہ ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ جو انسانی ناطے سے معصوم صرف انبیاء ہیں، گناہوں سے جن کو بچایا ہے وہ ہستیاں کون ہیں؟ صرف انبیاء ہیں. اس کے علاوہ اصحاب ہیں یا قیامت تک کے آنے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں. کل بنی آدم خطاء، اس زمن میں آنے والے اللہ انسان تھے، انسانی ناطے سے اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، اللہ ان کو معاف کر دے، ہمیں بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آج علی حجویری کے دربار پہ چادریں چڑھ رہی ہیں کہ نہیں؟ نظر و نیاز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھ کھائی پکائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اب غور کیجئے گا، ہم نے کلمہ جس نبی کا پڑھا ہے، اللہ کی قسم اس پوری کائنات کے مفتیوں کو لے لیں، علماء کو لے لیں، قراء کو لے لیں، خطباء کو لے لیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا. آپ جس کی مرضی اطاعت کر لیں، جس کے مرضی پیچھے چل لیں، جنت میں نہیں جا سکتے. اگر جنت میں جانا ہے تو ایک ہی ہے، وہ عظیم ہستی جس کو رب نے یہ شرف بخشا ہے کہ جس نے امام الانبیاء بن کے دکھایا ہے، جو سارے نبیوں کے امام ہیں. اس امام کی پیروی کرنی پڑے گی، اس خطیب کی بات کو ماننا پڑے گا، اس مقرر کی بات کو ماننا پڑے گا، اس عالی شان مجاہد اور کمانڈر کی بات کو ماننا پڑے گا. اگر اس نبی کی بات کے علاوہ ہم نے کسی اور بات کو ترجیح دی، اللہ کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو بدعت کہا ہے. ہر خطبے کے اندر آپ یہ اعلان کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات کس کی ہے؟ کتاب اللہ. بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر رہنمائی کرنے والا رب نے پیدا ہی نہیں کیا. کس سے بہتر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم اپنی زبان میں یہ ترجمہ کریں تو ان سے بہترین اسلام کی طرف، رب کی طرف، جنت کی طرف
تعارف کروانے والا، پہچان کروانے والا، رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا، اس سے بہتر رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جو باتیں میرے نبی نے اپنی زبان سے بیان کر دی ہیں وہ تو شر نہیں ہے، ان میں میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن جو باتیں آپ نے بیان نہیں کی، لوگ ان کو دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اچھا کام سمجھ کے، نیک عمل سمجھ کے اگر اس کو کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے اندر ہر وہ کام جس کو دوبارہ سے ایڈ کیا جائے، مطلب وہ میری شریعت سے نہیں ملتا، میرے قول فعل عمل سے نہیں ملتا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام جس کو دین کے اندر نیکی سمجھ کے، اچھا کام سمجھ کے شامل کیا جائے اس کو بدعت کہا ہے۔ میں نے نہیں، کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بات اینڈ نہیں ہوئی، ہر کام دین میں نیکی سمجھ کے، اچھا عمل سمجھ کے اس کو ایڈ کرنا، پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ بدعت ہے، اور فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آج کے مسلمان نے ایک نئی توحید بنا لی، نہیں نہیں نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ ہم نے مولوی صاحب کی بات کو تو مان لیا، لیکن تاجدار نبوت جناب محمد، جن کو محبت ہے نا، ذرا درود پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہم نے نعوذ باللہ پسے پوچھ ڈال دیا۔ عربی زبان کو پڑھنے والے، جاننے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے وہ جانتے ہیں کہ کاف لام کلو، کلو کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزیں، اور میرے نبی نے کون سا لفظ بولا ہے؟ یہی لفظ بولا ہے، کلو بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کا مطلب، حسنہ کا مطلب اچھائی، بدعت بھی ہے تو اچھائی بھی ہے۔ کیوں جی؟ کوئی توڑ جوڑ بنتا ہے؟ توڑ جوڑ بنتا ہے، بندہ کبھی دن بھی ہے تو رات بھی ہے۔ توڑ جوڑ بنتا ہے، بندہ کبھی سورج بھی ہے تو چاند بھی ہے۔ کیوں جی؟ توڑ جوڑ بنتا ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کلو بدعۃ ضلالہ۔ آج کا ممبر کا وارث، اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ میں کس ممبر پر کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہا ہوں، یہ کس نبی کی وراثت میں دیا گیا مجھے ممبر ہے؟ خیال نہیں آیا۔ اصل میں پتہ کیا ہے؟ ڈر ہی نہیں، خوف نہیں ہے مرنے کا کہ ہم نے مر کے رب کے سامنے جب جانا ہے۔ اصل میں مطالعہ ہی نہیں ہے، اصل میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اصل میں اصل بات کروں، اصل بات یہ ہے کہ جنہیں قصوروار او نے نا، اس تو ڈبل قصوروار اسی ہیں۔ میں نے آج کا جمعہ آپ سب کو سامنے ذکر کر رہا ہوں، اگر مجھے پتا ہے، اور الحمدللہ کافی سارے دوست سوال بھی کرتے ہیں، اگر مجھے پتا ہو کہ یار میں نے آج کی سپیچ کی تیاری کی ہے بغیر اگر جمعہ پڑھایا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، تو ہو سکتا ہے جمعے کے بعد کوئی آ کے مجھ سے پوچھ ہی لے، تو جے کسی نے میں نے پوچھ لیا تو میرے کو جواب نہ آیا تو پھر کی بنے گا؟ لیکن جہاں پہ سٹارٹ سے ہی قید لگا دی جائے، نہیں نہیں سوال نہیں کرنا، تو اتنا بڑا گستاخ کوئی نہیں ہوئے گا، تو ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے رسول کی گستاخیاں کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ مولوی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم نے سوال و جواب سے منع کر دیا، لیکن جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق بنایا جائے، اس میں اپنی ایجادات کی جائیں، اپنی من مرضی کے مسائل کو ممبروں پہ، مصلوں پہ، مساجد کے اندر کھڑے ہو کے ان کا چرچا کیا جائے، اور کوئی اگر آ کے سوال کر دے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے سوال کیا ہے، یہ آپ نے بات کی ہے، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، معنی غلط ہے، کس درجے کی یہ حدیث ہے، تو وہ گستاخ بن جاتا ہے۔ بیشتر احادیث ہیں، اگر آپ ذخیرہ احادیث کو اٹھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر لوگوں نے سوال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو کہاں پہ لے کے جائے گی؟ جہنم کی آگ میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات ان ساری باتوں کا اس صحابی کو، اس آ کے آنے والے سوال کرنے والے کو پتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نظر مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو بوانا مقام پر، پہاڑی کی چوٹی پر ایک مقام ہے، وہاں پہ جا کے میں اپنے اونٹ کو ذبح کروں گا، کیا مجھے اجازت ہے میں اپنی نظر پوری کر لوں؟ غور کیجئے گا نبی علیہ السلام نے اس سے کیا سوال کیے۔ اگر السلام فرماتے ہیں حل کان فیہا وثن ومن اوثان الجاہلیت یعبد، اے سوال کرنے والے ذرا مجھے بتا، کیا زمانہ جاہلیت میں وہاں کوئی بت تو نہیں تھا؟ وہاں بتوں کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی؟ اگلا سوال آپ نے فرمایا حل کان فیہما عید من اعیادہم، آج عرس نکلتے ہیں، عرس، اور چادریں، چندے، ڈھول ڈمکا سب کچھ ہوتا ہے، اور گلی محلے بازار وہ جو ڈھول کی تھام میں گونج رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیدل قافلہ چلتا 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 کہاں پہ جا رہی؟ فلاں ولی صاحب کا عرس ہے۔
نبی اسلام فرماتے ہیں کیا وہاں پر کوئی جشن یا عرس تو نہیں ہوتا تھا؟ اگر تو ایسا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی تو تم نے وہاں پہ جا کے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، ہم نے ابھی سٹارٹ میں کیا سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ جگہ جہاں پہ غیر اللہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، جہاں پہ شرک کی دعوت دی جا رہی ہو، جہاں پہ شرک کو پروموشن مل رہی ہو، وہاں پہ جا کے رب العالمین نے نبوت والی زبان سے میرے اور آپ کی تربیت کے لیے یہ اعلان کروا دیا کہ وہاں پہ جا کے جانور کھانا، وہاں پہ کھانے کھانا تو دور کی بات ہے، وہاں پہ جا کے جانور کو ذبح بھی نہیں کرنا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں، آپ نے فرمایا جاؤ پہ جا کر اپنی نظر پوری کر لو۔ اگر ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں تھا، وہاں پہ بت نہیں تھے، بتوں کے نام پر جانور ذبح نہیں کیے جاتے تھے، وہاں پہ کوئی عرس میلہ نہیں لگتا تھا، وہاں پہ کوئی جلوس نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ غیر اللہ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا، تو جاؤ جا کے وہاں پہ اپنے جانور کو ذبح کرو۔ ذرا میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں نظر آج کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دین کے نام پہ، نیکی کے نام پہ، اسلام کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پھر ہم کہیں ذلت رسوائی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کیسے چھوڑے؟ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میرے ذکر سے، رب کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اعراض کر لیا، قرآن کا فیصلہ کچھ تھا، حدیث کا فیصلہ کچھ تھا، اس نے اپنی مرضی کے مسئلے بنا کے اس پر چلنا شروع کر دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کل قیامت کا دن نہیں، دنیا کی بات ہونے لگی ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں سب سے پہلا عذاب ہم تمہارے اوپر یہ مسلط کریں گے، تمہارے اوپر تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ارب پتی بھی رو رہا ہے، کھرب پتی بھی رو رہا ہے، لاکھوں کمانے والا، ہزاروں کمانے والا، دیہڑی سے 700,000 روپے لینے والا وہ بھی ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا، ہم نے رب کے ذکر سے اعراض کر لیا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا، ہم نے اس کو سیکھنا، ہم نے اس کو سکھانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن سے جو اسباق لینے تھے ہم نے وہ لینے چھوڑ دیے، قرآن کو ہم نے سجا کے الماری کے اندر اچھے سے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ حق ادا ہو گیا۔ صبح پکڑا، چوما، ماتھے میں لگایا، ادھر لگایا، دکان کا شٹر آن کیا، سمجھا حق ادا ہو گیا۔ نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ یہ پرواہ کہ جو نبی ساری ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے اپنی امت کے لیے روتا رہا، کیا میں اس نبی کی امت سے نہیں ہوں؟ اگر میں اس نبی کی امت سے ہوں تو میرا نبی تو میری خاطر ساری ساری رات مصلی پہ روتا رہا ہے، مجھے فکر نہیں کرنی چاہیے؟ پھر کیا فکر کیا میں نے؟ اپنی جہنم کے کنارے پہ پہنچ گیا ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم سب سے پہلا عذاب مسلط کریں گے، معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور اگلی بات وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کو ہم ایسے انسان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ رات کو لائٹ چلی جائے، کمرے میں گھوپ اندھیرا ہو جائے، اپنے گھر میں ہی دوسری جگہ ملتی نہیں ہمیں، اور جہاں پہ رب کا اندھیرا ہے، جہاں پہ رب نے آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، جہاں پہ رب نے آنکھوں کے اندر پردے ڈال دیے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ ٹھڈے بجن گے۔ پھر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور میرے ذکر سے اعراض کرنے والا سن لو، کل قیامت کو رب اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، رب سے سوال کرے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب مجھے آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں کام کرتی تھی، میری بینائی درست تھی، میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا، لیکن آج اندھا ہو گیا ہوں۔ وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، رب العالمین کہیں گے اسی طرح تیرے پاس میرے احکامات آتے رہے، میرا قرآن آیا، میرے نبی کی حدیثیں آئیں، علماء آئے، دین کے وارث آئے، وہ حق کو بیان کرتے رہے، حق کھول کھول کے بیان کرتے رہے۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے ان کو بلا دیا، تو نے ان کو پسے پش ڈال دیا، تو نے ان پر توجہ نہیں دی، تو نے ان پر عمل نہیں کیا، تو نے ان پر غور نہیں کیا، ان سے سیکھا کچھ نہیں ہے، تو نے ان کو بلا دیا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج کے دن میں نے تجھے بلا دیا۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے ہزاروں سال جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، رب کو بلاتے رہیں گے، بلاتے رہیں گے، بلاتے رہیں گے، رب العالمین ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے، اور آخر میں اگر جواب دیں گے بھی تو کیا کہیں گے؟ لا تکلموا اليوم، میرے نال کلام نہ کرو، میرے ساتھ بات نہ کرو، میں تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ رب سے مایوس ہو کے آپ فرشتوں کو بلانا شروع کر دیں گے، ان کو بلائیں گے، ہزاروں سال ان کو آوازیں دیتے رہیں گے، فرشتے آخر کا جواب دیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ،
جو رب کی تمہارے اوپر تلاوت کرتے قرآن کی آیتیں پڑھ کے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس ڈرونے دن کی ملاقات سے انہوں نے تمہیں باخبر نہیں کیا، خبردار نہیں کیا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، خبردار کیا تھا، لیکن ہم لائی لاگ لوگ تھے، جن نے لایا گلی ان دن والی ڈور چلی، ہم تو اس طرح کے لوگ تھے۔ حضرات کوشش کرنی ہم نے آج کے اس سبق کو یاد رکھتے ہوئے، یہ سبق میرا نہیں، یہ سبق رب کے قرآن کا ہے، یہ سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم کسی مولوی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میری بات بھی نہ مانو، قرآن کو خود پڑھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، تفسیر سے پڑھو، ہر چیز کھل کے آشکار ہو جائے گی، حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کا مراد کہ میں قرآن و حدیث سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، کمی بیشی اگر رہ گئی اللہ معاف کر دے، آئندہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔